بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، بیٹلز ان اسلامک ہسٹری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا خطبہ اور اس خطبے میں اہم نکات۔ خبردار، لشکر اسامہ کا کوئی سپاہی آج رات مدینہ منورہ میں نہ گزارے، بلکہ وہ جرف پہنچ کر اپنے معسکر میں حاضر ہو جائے، اپنے کیمپ میں حاضر ہو جائے۔ خطبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور اس کے اہم نکات۔ اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم خطبے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہوں۔ تم مجھ پر شاید ایسی ذمہ داری ڈال رہے ہو جس کی طاقت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھتے تھے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے چنا تھا اور انہیں آفاق سے محفوظ، اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آفات سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ میں ان کا پیروکار ہوں۔ میں ابو بکر صدیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں، لہذا اگر میں صحیح کام کروں تو میری بیعت کرو، اگر میں صحیح کام کروں تو میری بیعت کرو، اگر میں غلط کام کروں تو میری اصلاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں فوت ہوئے کہ کوئی بھی امتی ان سے ایک کوڑے یا اس سے بھی کم کے ظلم کا دعوے دار نہ تھا، جبکہ میرے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کو قرین کہتے ہیں۔ وہ شیطان میرے پاس آتا ہے، جب وہ آئے تو تم مجھ سے گریز کرنا تاکہ میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں، نقصان نہ پہنچا بیٹھوں۔ بے شک تم ایک نامعلوم مدت تک مقررہ زندگی گزار رہے ہو، لہذا اگر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکو تو ضرور 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 وہ نیک کام، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر ڈالو۔ تم اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی نیک کام بھی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں کر سکو گے۔ اپنی عمر ختم ہونے سے پہلے اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری اجل آ جائے، اس سے پہلے کہ بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے، اس سے پہلے کہ موت آن گھرے اور تمہارے اعمال منقطع ہو جائیں، یعنی جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ختم ہو جاتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ اپنی موت کو بھول گئے ہیں اور اپنے برے اعمال پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ خبردار خبردار خبردار، تم ان کی طرح مت بننا جنہوں نے موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کوشش جلدی کرو، نجات پالو، بے شک
تمہارے پیچھے ایک مستعد طالب لگا ہوا ہے، ایک اجل لگی ہوئی ہے، وہ بڑی تیز رفتاری ہے، وہ بہت تیز رفتار ہے، یعنی موت وہ بہت تیز رفتار ہے۔ موت سے ڈرو، اپنے آباؤ اجداد اور بیٹوں اور بھائیوں کے انجام سے عبرت پکڑو، یعنی جو موت کی نیند سو چکے ہیں ان سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری اصلاح ہو پائے گی، ورنہ ہر شخص اپنی ذات میں خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے مزید آگے فرمایا کہ روم یعنی ایسٹرن یورپ، رومی کہتا ہے کہ آپ نے ایک اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رومی کہتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد، رومی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وہی اعمال قبول کرتا ہے جو خالص اخلاص پر مبنی، اتباع رسول پر مبنی ہو اور اللہ کے لیے کیے گئے یہ اعمال ہوں۔ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا طلب کرو، رضا تلاش کرو۔ بلا شبہ تم اپنے فقر و حاجت کے وقت ہی مخلص ہوگے۔ اللہ کے بندو، مرنے والوں سے عبرت حاصل کرو، اللہ کے بندو، مرنے والوں سے عبرت حاصل کرو، اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام پر غور کرو۔ موکل وہ کل کہاں رونق افروز تھے، یعنی جو زندہ تھے وہ کہاں رونق افروز تھے، ہر جگہ ان کا چرچا تھا، ان کا نام، ان کا دبدبا تھا، مگر آج وہ کہاں ہیں؟ موت کی اندھیری گھاٹی میں ڈوب گئے ہیں، اور آج کہاں وہ گم ہو گئے ہیں۔ یقیناً موت نے ان کو گم کر دیا ہے۔ وہ جابر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے خطبے میں مزید آگے فرماتے ہیں، وہ جابر حکمراں کہاں گئے جن کا تذکرہ میدان کارزار میں ہوتا تھا؟ وہ جابر، وہ ظالم حکمراں کہاں گئے جن کا ذکر میدان کارزار میں ہوتا تھا؟ انہیں زمانے نے مٹا دیا، ان حکمرانوں کو، ان طاقتور طبقوں کو، ان بے رحم لوگوں کو زمانے نے مٹا دیا، موت نے مٹا دیا۔ وہ بوسیدہ ہو گئے، ان کی فقیری طویل ہو گئی۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ بادشاہ کہاں گئے؟ وہ بادشاہ، وہ کنگ، وہ شہنشاہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے زمین کو خوب کاشت کیا، جنہوں نے زمین کو خوب کاشت اور آباد کیا ہوا تھا؟ وہ دور چلے گئے، ان کی یادیں بھی مٹ گئیں جو اب موت کی وادیوں میں کھو گئے ہیں۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ یقیناً جب جو کوئی مر جاتا ہے وہ اب ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ کبھی آئے ہی نہیں تھے، کیونکہ اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جو مر گیا سو گم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے خطبے میں مزید صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، تابعین سے فرماتے ہیں، لشکر اسامہ سے فرماتے ہیں، ہاں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی سزا باقی رکھی، ان کی خواہشات، ان کی شہوات ختم ہو گئی۔ مرنے والے کی ہر قسم کی خواہش، مرنے والے کی تمام خواہشیں ان کے ساتھ موت کی نیند سو چکی ہے، وہ چلے گئے ہیں، ان کے اعمال باقی رہ گئے ہیں، جبکہ دنیا غیر کی ہو گئی ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، ہر ایک شخص کو جانا ہے اپنے اعمال کو درست کر لو تاکہ وہاں کچھ پھل ملے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے، آپ سے، سب سے راضی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، ان کے بعد ہمیں بھیجا گیا، اگر ہم ان سے عبرت پکڑیں گے، یعنی جانے والوں سے اگر ہم عبرت پکڑیں گے، یعنی موت کی نیند سونے والوں سے ہم عبرت پکڑیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ اگر ہم بھی پستی کی طرف لڑک گئے، ہم بھی پستی کے طرف دھلک گئے، گر گئے، تو ہم انہی کی طرح نقصان پانے والوں میں شمار ہوں گے۔ وہ حسین و جمیل چہروں والے، وہ حسین و جمیل خوبصورت چہرے والے اپنی جوانیوں میں سرشار مغرور لوگ کہاں گئے؟ وہ مغرور لوگ، وہ مغرور بادشاہ، وہ مغرور حاکم، وہ مغرور ظالم، سب کو زمین کھا گئی، وہ بھی مٹی کے ہو گئے۔ انہوں نے دنیا میں جو کوتاہیاں، انہوں نے دنیا میں جو غفلتیں کی، وہ ان کے لیے باعث حسرت بن گئی۔ وہ شہروں کو آباد کرنے والے بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے شہروں کو مضبوط فصیلوں کے ذریعے محفوظ بنایا ہوا تھا، جنہوں نے شہروں کو مضبوط قلعے کے ذریعے محفوظ بنایا ہوا تھا اور ان میں طرح طرح کے عجوبے تراشے گئے تھے۔ وہ یہ شہر اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ گئے، یہ ان کے محلات خالی پڑے ہیں، ان کے باغات خالی پڑے ہیں، ان کی جائیدادیں خالی پڑی ہیں، اور وہ خود قبروں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کم و بیش بیان۔ مجموعی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر اسامہ، جس کی تیاری، جس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ترتیب دیا تھا، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ خبردار، لشکر اسامہ کا کوئی سپاہی آج رات مدینہ منورہ میں نہ گزارے، بلکہ وہ جرف ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہنچ کر اپنے مسکر، اپنے جگہ پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جائے، حاضر ہو جائے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے فرماتے تھے کہ اے اسامہ، اپنے والد کی جائے شہادت کی طرف جاؤ۔ اسامہ کے والد بھی اسی جنگ میں شہید ہو چکے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اپنے والد کی جائے شہادت کی طرف جاؤ اور ان کافروں کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے، گھوڑے کے پاؤں تلے رونڈ ڈالو۔ میں نے تمہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا ہے۔ لشکر اسامہ کی روانگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو چکی، چونکہ اس کو بنانے والے، اس لشکر کو ترتیب دینے والے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ ہر حالت میں وہ نبی کی فرمان، نبی کی سنت مبارکہ، نبی کے حکم کو وہ کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ اور رسول کے احکام کو رکھتے تھے۔ یہ تھا لشکر اسامہ کی روانگی کی تیاری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول و کردار۔